بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کسان بھائیوں، کی حال چال ہے؟ ٹھیک ہو؟ میں کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ٹاپک ہے کہ دھان کی فصل میں مونجر کا جو خالی رہ جانا ہے اور سٹے کا رنگ جب سفید ہو جاتا ہے، ان کی کیا وجوہات ہوتی ہے اور ہم ان کی بھرپائی کیسے کر سکتے ہیں۔ دھان کی فصل میں مونجروں کے خالی رہ جانے کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں۔ نمبر 1، پولینیشن کا نہ ہونا۔ فصل میں صحیح طریقے سے پولینیشن نہ ہونے کی وجہ سے مونجروں میں دانے نہیں بن پاتے، جس کی وجہ سے مونجر خالی رہ جاتے ہیں۔ پولینیشن نہ ہونے کی 3 بنیادی بیسکلی وجوہات ہوتی ہیں۔ نمبر 1، گوب کی حالت میں پانی کی شدید کمی ہو جائے۔ دوسرے نمبر پہ ہوتی ہے کہ بوران اگر کی کمی آ جائے۔ تیسرے نمبر پہ ہوتے ہیں کہ گوب کی حالت کے دوران شدید گرمی کی لہر آ جائے۔ ان وجوہات سے ہم اب کیسے بچا جا سکتا ہے؟ پہلے نمبر پر ہم لیتے ہیں آب پاشی۔ گوب کی حالت میں پانی کو بالکل آپ نے وقت پر لگانا ہے، یعنی کہ فصل کو بھر کر پانی لگائیں۔ 2-3 دن میں پانی خشک ہونے دیں، پھر 2-3 دن تک زمین جو ہے نا اس کو ہوا لگنے دیں اور پھر دوبارہ پانی لگا دیں۔ پولینیشن کے عمل کے دوران فصل میں 2 سے 3 انچ پانی کھڑا رکھنا لازمی ہے۔ پولینیشن کا عمل 15 سے 20 دن تک جاری رہتا ہے۔ اس دوران پانی کی کمی نہ ہونے دی جائے اور فصل میں پانی کھڑا رہنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر آ جاتی ہے بورون کی کمی۔ بورون کی کمی کی وجہ سے پولینیشن کا عمل متاثر ہوتا ہے۔ گوب کی حالت میں بورون کا سپرے کرنے سے پولینیشن کے عمل میں بہت زیادہ بہتری آ جاتی ہے۔ اب آتے ہیں ہیٹ ویو سے ہم نے بچا کیسے کرنا ہے۔ پولینیشن کے عمل کے دوران اگرچہ درجہ حرارت بڑھ جائے اور ہیٹ ویو آ جائے تو پولن گرینر مر جاتے ہیں اور پولینیشن کا عمل متاثر ہوتا ہے اور دانے نہیں بن پاتے، جیسے مونجر خالی رہ جاتے ہیں۔ ہیٹ ویو کے نقصان سے بچنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو شروع سے ہی دیکھنا پڑے گا کہ آپ نے پنیری منتقل کرنے کا وقفہ کیسے رکھنا ہے، تاکہ اگر ہیٹ ویو آ جائے تو ساری فصل کا نقصان نہ ہو پڑے اور آپ ایسی ورائٹیز لگائیں جو ہیٹ ویو کو برداشت کر سکتے ہیں۔ یہ جو ہوتا ہے نا وقت کاشت، یہ کسان کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل رکھتا ہے۔ ان علاقوں میں دھان کی کاشت اس حساب سے کریں کہ پولینیشن کی سٹیج ہیٹ ویو کے دنوں میں نہ آئے۔ بورور کا حملہ: اگر مونجر نکلتے وقت فصل پر نیچے بورر یعنی کہ تنے کی سنڈی کا حملہ ہو جائے تو خوراک اور پانی کی سپلائی منقطع ہو جاتی ہے اور سٹے میں دودھیا مواد بالکل نہیں بن پاتا اور دانہ نہیں بنتا، جس سے مونجر خالی رہ جاتے ہیں اور سٹے کا رنگ سفید ہو جاتا ہے، جسے وائٹ ہیڈ کہا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں کسی اچھے دانے دار زہر کا آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ بورون کی کمی اور بوور کی وجہ سے سٹے کا رنگ سفید ہونے میں فرق یہ ہوتا ہے کہ بورون کی کمی کی وجہ سے سٹے کا رنگ سفید ہو جاتا ہے اور بورر کی وجہ سے سٹے کا رنگ ہلکا زرد ہوتا ہے۔ سٹے کو اگر کھینچا جائے تو آسانی سے کھینچا جاتا ہے، جبکہ بورون کی کمی والے سٹے کو اگر کھینچا جائے تو وہ کھینچتا نہیں ہے بلکہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بورون کی کمی والے سٹے کے دانوں کا منہ کھل جاتا ہے، جبکہ بورر کے حملے والے سٹے کے دانوں کا منہ بند رہتا ہے۔ بکائنی کی بیماری بھی آتی ہے۔ بکائنی کی بیماری کی وجہ سے پودے پتلے رہ جاتے ہیں اور ان کا قد لمبا ہو جاتا ہے۔ ان پودوں پر بننے والے مونجر خالی ہوتے ہیں اور ان کا رنگ بھی سفید ہو جاتا ہے۔ سٹے میں دانہ نہ بننے اور سٹے کا رنگ سفید ہونے کی ایک اور وجہ رس چوسنے والا کیڑا ہوتا ہے، جسے رائس بگ کہتے ہیں۔ اس کیڑے کے منہ کا اگلا حصہ نکیلا سوئی کی طرح ہوتا ہے، جبکہ فصل ملکنگ سٹیج پر ہوتی ہے، یعنی جب دانوں کی بڑائی ہو رہی ہوتی ہے تو یہ اپنی سوئی والا منہ اندر ڈال کر رس چوس لیتا ہے اور آخر میں مونجر میں دانہ نہیں ہو پاتا۔ اس کے کنٹرول کے لیے کوئی بھی رس چوسنے والے کیڑوں کو کنٹرول کرنے والی آپ دوا سپرے کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ نے گوب کی حالت میں فصل کی نگہداشت کیسے کرنی ہے اور اچھی پیداوار کیسے حاصل کرنی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا۔ اللہ حافظ۔